السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار وبه قال حدثنا معاذ بن هشام وبه قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر۔ میرے عزیز طلبہ، یہ ترمذی ثانی کا جو پہلا باب ہے، پہلی کتاب ہے کتاب الاطعمہ، اس کی پہلی حدیث ہے۔ اس سے پہلے تمہیدی بات یہ ہے کہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ ایمانیات، جس میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر، ایمان بنزول المسیح وغیرہ وغیرہ چیزیں آتی ہیں۔ دوسری چیز عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں۔ تیسری چیز ہے معاملات سے متعلق لین دین، تجارت، قرض اور عاریت کے طور پر کوئی چیز لینا دینا یا کسی طرح کا معاملہ کرنا، یہ دین کا تیسرا شعبہ ہے۔ چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، یعنی ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے ساتھ کیسے پیش آئے، پڑوسی کے ساتھ کس طرح رہے، باپ بیٹے کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، اور دوست اپنے دوست کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے، کس طرح زندگی گزارے، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو اسلام کا چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا۔ 5واں جو شعبہ ہے وہ اخلاق کا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ ہمارا دل کبر سے، حسد سے، بغض سے اور حب مال سے، حب جاہ سے پاک اور صاف ہو، اور ہر طرح کے اخلاق رذیلہ سے پاک ہو۔ ہمارا دل سب شکر اور تواضع انکساری کے ساتھ متصف ہو، قناعت کے ساتھ متصف ہو۔ تو اسلام کے 5 شعبے ہیں۔ 5 شعبوں پر ہم عمل کریں گے تب جا کر کے ہمارا اسلام مکمل ہوگا، اور بغیر اس کے ہمارا اسلام ناقص ہے۔ اس میں جو چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، وہ عبادات کے مقابلے میں اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ معاشرت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ عبادات میں اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے اور ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 شرطوں کے ساتھ ہماری توبہ قبول فرمائیں گے اور عبادات سے متعلق ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ گناہ پر ندامت، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اور جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر ہم اپنی عبادات کی کوتاہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن معاشرت کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے بھی ہے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اور ترمذی ثانی کے اندر جو کتاب الاطعمہ ہے اور کتاب البر والصلہ ہے، تو اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، اس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے۔ کھانا پینا، مأکولات اور مشروبات، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مأکولات اور مشروبات ہیں، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں کتاب الاطعمہ کے اندر بیان کی جائیں گی۔ بغیر اس کے جانے ہوئے ہم حلال اور حرام کے درمیان کھانے پینے میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، اس کا تعلق سنت سے ہے، اس کا تعلق استحباب سے ہے۔ تو
تو کتاب العتیمہ میں اس اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اس کی جو پہلی حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور وہ حدیث یہ ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم على خوان ولا فی سکرجۃ ولا خبز له مرقق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا۔ خوان کے معنی آتے ہیں ٹیبل، ایسی میز جو تھوڑا سا اونچی ہو، میز ہو، تو میز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ میز جو ہوتی ہے چونکہ وہ زمین سے اونچی ہوتی ہے، اس پر اگر آپ کھانا کھائیں گے تو اس کے سامنے آپ تواضع اختیار نہیں کر پائیں گے، اس کے سامنے آپ کو جھکنا نہیں پڑے گا، آپ بالکل اکڑے رہیں گے، بالکل آپ کی پیٹھ سیدھی رہے گی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا فی سکرجۃ، آپ نے کبھی چھوٹی پیالی میں کھانا نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے ساتھ، جس طریقے سے آج کل ہم لوگ کھانے کے ساتھ اچار، مربع، چٹنی رکھتے ہیں، ایسی غذائیں رکھتے ہیں جو کھانے میں زود ہضم ہوتی ہے، تاکہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں وہ جلدی سے ہضم ہو، زود ہضم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھوک لگے تاکہ آگے اور کھانا کھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے تنوعات، اتنے تکلفات نہیں تھے، کوئی ایک چیز سالن کے طور پر ملتی تھی، اس میں آپ کھانا فرماتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز نہیں تھی۔ ولا خبز له مرقق، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی چپاتی، بہت باریک اور پتلی روٹی بنائی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آٹا چالنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے ایسا اتفاق نہیں ہوتا تھا۔ قال کا جو فاعل ہے حضرت یونس ہیں، یونس راوی ہیں، تو یونس الاسکاف کہتے ہیں۔ فقلت لقتادہ، کہ میں نے اپنے شیخ قتادہ سے کہا فعلی ما كانوا یأکلون، تو آخر کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھانا کھاتے تھے؟ قال علی هذه السفر، تو انہوں نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دسترخوان پر۔ تو دسترخوان سے مراد کوئی کپڑا، کوئی پلاسٹک، کوئی چمڑا جو زمین پر بچھا دیا جائے، اس پر صحابہ کرام کھانا کھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا معمول تھا۔ اور میز جو زمین سے جو چیز اٹھی ہوئی ہو، ٹیبل ہو، یہ کھانا اس طرح کا عمل جو کہ متکبرین کا عمل ہے، جو لوگ بہت زیادہ ناز و نعمت کے ساتھ رہتے ہیں ان کا عمل ہے، ظالم و جابر حضرات کا عمل ہے۔ تو یہ طریقہ، اس طریقے سے کھانا خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کرام کی طرح کھانا چاہیے کہ زمین پر کوئی چیز بچھا لی جائے۔ دوسری حدیث ہے، وبه قال حدثنا محمد بن غيلان وبه قال حدثنا أبو داود وبه قال أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا يقول أنفجنا أرنبا بمر الزهران فسعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها أو بوريكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله قال فقلت أكله قال قبله۔ ہشام بن زید بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے انفجنا ارنبا بمر الزہران، کہ مر الزہران یہ مکے سے ایک مرحلے پر دور کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے، وہاں پر ہم نے ایک خرگوش کو بھڑکایا اور وہاں سے ہکایا۔ فسعى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے پیچھے دوڑے، اس خرگوش کو پا لیا۔ فأخذتها فأتيت بها، پھر ہم نے اس کو لیا، اس کو لے کر کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے اس کو
ایک سفید پتھر سے جو نوکیلا تھا اور چاقو کی طرح وہ تیز تھا، چاقو کی طرح اس سے کام لیا جاتا تھا، اس سے ہم نے اس جانور کو ذبح کیا۔ تو انہوں نے میرے ساتھ اس کے ران کو یا اس کے کولہے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، فَأَكَلَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ہشام بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ انس سے کہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اکلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا ہے، کیا واقعی کھایا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا۔ اصل یہ ہے جو روایت ہے قبلہ کی ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بالمعنی کیا، اور روایت میں یہ بیان کیا قد اکلہ فاکلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ فخذ کے معنی کولہا جو ران کے اوپر ہوتا ہے، سورین اور ران کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ کولہا کہلاتا ہے، اور ورق کے معنی آتے ہیں ران کے۔ ارنب سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ ارنب خرگوش یہ بھی ایک عجیب و غریب جانور ہے، جس طریقے سے اونٹ ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ خرگوش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تو یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ تو نہ تو نر ہے اور نہ مادہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سال یہ نر ہوتا ہے، ایک سال مادہ ہوتا ہے۔ بہرحال ائمہ اربعہ کے نزدیک خرگوش کا کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں نبئت انہا تدمع، ایک حدیث کے اندر ہے کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کو خون آتا ہے، یا ایک روایت میں انہا تحیض، خرگوش کو حیض آتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس وجہ سے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور مکروہ ہے بعض علماء کے نزدیک، لیکن ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے۔ السلام علیکم۔